نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا۔ بابل میں ہر دروازے پر نمرود کا بت رکھا ہوا تھا۔ جو شہر میں داخل ہوتا اس کو اس بت کے آگے اپنی پیشانی جھکانا پڑتی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کا نور دے کر کے اس دنیا کے اوپر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے رویے جو ان بتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس سے بہت آزردہ تھے۔ قوم سال میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا کرتی تھی شہر سے باہر، اور سب وہاں جایا کرتے تھے۔ ناچ گانا ہوتا، رقص و سرود کی محافل ہوتی۔ جناب ابراہیم بھی بلوغت کی عمر میں قدم رکھ چکے تھے۔ کہا کہ آپ بھی آئیے۔ فرمایا انی سقیم، میں تمہارے رویوں سے پہلے ہی بیزار ہوں، تنگ دل ہوں، تو مجھے مزید وہاں لے کے جانا چاہو گے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بتوں کے آگے مختلف اشیاء رکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ انواع اقسام کے کھانے ان بتوں کے سامنے پڑے ہیں، تو کہا کھاتے نہیں ہو؟ اب وہ کیا جواب دیں؟ مجسمے ہیں پتھر کے۔ تو دوسرا سوال کیا ما لکم لا تنطقون، بولتے نہیں ہو؟ کچھ بولو نا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ قرآن نے تعبیر کیا اس انداز کو، تو دائیں ہاتھ سے زور کی ضرب ماری، فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، چورا چورا کر دیا۔ الا کبیر اللہ، جو بڑا بت تھا اس کو بس چھوڑ دیا، اس سے کوئی صلح نہیں تھی۔ یہ حضرت ابراہیم کا ایک طریق تھا۔ اب وہ میلہ دیکھ کر واپس آئے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ واپس آ کے سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے۔ تو وہاں دیکھا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کا کسی نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے خداؤں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ان کی تو عقیدت وابستہ تھی۔ ان کے پروہت چیخنے لگے، پجاری رونے لگے، اور عجیب شور مچ گیا۔ ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ظالمین سے ہے جس نے یہ کیا ہے۔ شہر کا شہر جمع ہو گیا، آیان سلطنت جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی نوجوان ہے اس پوری معاشرت میں جو ان بتوں کی برائی بولتا ہے، تو یہ اسی کا کیا دھرا ہو سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ کہا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ اللہ اکبر، ہزاروں کا مجمع ہے، نمرود سے لے کر کے حکومت کے کارندوں تک سب موجود ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، چڑھتی جوانی، عنفوان شباب، پیشانی پہ چمکتا ہوا نور، روشن اور تاباں چہرہ، توحید کا اجالا آپ کی آنکھوں سے پھوٹتا ہوا، زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ، دربار میں پہنچے۔ جذبات سے بھرے ہوئے تھے، بفر سب بول پڑے، کوئی ادھر سے شور مچ گیا۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے؟ ان کے لہجوں سے شرارے برس رہے تھے، آنکھیں